علم ایک ایسا سرمایہ ہے جو بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہے۔ بچپن سے بڑے بوڑھوں سے اکثر سنا کرتے تھے کہ بیٹا، علم ہی وہ لاجواب دولت ہے جس میں نہ کوئی بٹوارا ہے اور نہ کوئی حصے دار، جس کی روشنی میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز بآسانی کر سکتا ہے۔ تعلیم ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑوں نے علم کو نور اور جہالت کو تاریکیوں سے تشبیہ دی۔ زمانے کی تاریکیاں علم ہی کی بدولت دور ہوئیں۔ یہ تو طے ہے کہ ایک دانہ بینا ہستی اور ایک غیر دانہ بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کا دار و مدار تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ علم زندگی کا نور ہے، تمام بھلائیوں، عظمتوں، بلندیوں اور شرف کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے وجہ سے انسان اپنا دین، دنیا اور اپنے حقیقی مقصد کو پہچانتا ہے۔ یہاں حصول علم کی طلب کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامن کوہ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کمی گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اس دوران ان ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار نے اپنے ساتھی سے اس لڑکے کو پکڑ کر لانے کو کہا۔ ڈاکو نے اس لڑکے کو دبوچا اور سردار کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکے نے اپنا تھیلے کو مضبوطی سے سینے سے چمٹا لیا۔ یہ دیکھ کر سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا۔ لڑکا منت سماجت اور گریہ وزاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہیں وہ براہ کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی تو فکر نہیں مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے۔ آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑے مصائب جھیل کر، سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو میں اپنے عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، صاحبزادے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم تو وہ دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ یہ کہہ کر تھیلا نوجوان کی جانب پھینک دیا۔ وہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھا ہی تھا مگر ادھر اس لڑکے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑیں۔ سوچتے سوچتے اس لڑکے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب لکھے ہوئے علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ وہ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و علم کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نے تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس نوجوان کو سارے زمانے نے امام غزالی کے نام سے پہچانا جو کہ علمی دنیا کا درخشاں ستارہ بن کر جگمگائے۔ انہیں تحصیل علم کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ علم کے میدان میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ عقلیات اور فلسفہ ان کی عملی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہماری نسل نو کو بھی چاہیے کہ وہ علم ضرور حاصل کریں لیکن امتحان دینے کی حد تک نہ پڑھیں بلکہ دل و دماغ کی اتھاہ گہرائیوں سے اسے سمجھ کر حاصل کریں، اپنی معلومات کو وسیع کریں، اپنے سینے اور دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیں، جہاں بیٹھیں وہیں اپنی ذہانت اور علوم کے ذخائر سے دوسروں کو بھی فیضیاب کریں۔